السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1441 ہجری یہ جو رمضان آ رہا ہے نا چند دنوں میں، اس کا مجھ سے اور آپ سے خاص حساب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ میں جانتا ہوں، یقین مانے اس کا حساب ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا اس پر اب ہم آگے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث رکھوں گا. اس حدیث کی میں تھوڑی سی آپ کو سٹوری بتاؤں کہ یہ وہ ان چند حدیثوں میں سے ایک ہے جو مجھے میرے ایک عزیز استاد محترم نے یاد کروائی تھی، باقاعدہ ڈکٹیشن دے کے اس کو مجھے یاد کروایا تھا. تو بڑی میرے دل کے قریب ہے یہ رسول اللہ کی یہ حدیث، اور اس حدیث کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو میں نے جو بات کہی تھی نا کہ آپ کو یہ جو 1441 ہجری یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ خاص رمضان ہے، اس کا مجھے آپ کو خاص حساب دینا ہے، دینا ہوگا، دینا پڑے گا. وہ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الترغیب و ترہیب میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، 3355 3355 اور مستدرک الحاکم میں بھی ہے، سنن البیہقی میں بھی ہے، اور یہ جناب مشکات المصابیح میں بھی ہے یہ حدیث. اس کے مختلف الفاظ ہیں. جو اس کے 5 بڑی باتیں ہیں نا، اللہ کے نبی نے کہا 5 چیزیں ہونے سے پہلے کر لو. ٹھیک ہے جی. 5 چیزوں سے فائدہ 5 کاموں سے پہلے اٹھا لو. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس اکسب خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں کر لو. پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. دوسری بات آپ نے فرمایا، غنا کا قبل فقرک، اپنے پاس جو تمہیں ریسورسز میں نے دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ بیسیکلی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، اللہ تمہیں اس سے پہلے کہ تمہیں فقر میں مبتلا کر دے، تم محتاج فقیر مسکین ہو جاؤ، اس غنا سے فائدہ اٹھا لو. جو کچھ تمہیں اللہ نے غنی کیا نا، اس کا فائدہ اٹھا لو. ٹھیک ہے جی. پہلی بات اپنی جوانی اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور 40-50 کے بعد ہی بڑھاپا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 50 سے اوپر والے بوڑھے، 40 میں تو اللہ نے کہا نا کہ بلغ اشدہ 40 سنہ، پکی جوانی 40 پہ ہوتی ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی انشاءاللہ اکثریت اس ویڈیو کو دیکھنے والی بوڑھے نہیں ہے. جوانی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بڑھاپا آ جائے. اپنی غنا سے فائدہ اٹھا لو، غنی ہونے سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، فقر میں مبتلا ہو جاؤ. تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی صحت سے، صحتک قبل مرضک قبل سقمک، 2 طرح کے الفاظ ہیں. اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، شغلک قبل فراغک قبل شغلک، فراغک قبل شغلک، فراغک قبل شغلک. شغل، مشغلہ، مصروفیت، اس فری ٹائم سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ. حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. میرے بھائیوں، موت کے اور فارغ ٹائم کے بیچ میں اتنا صحیح فاصلہ ہے کہ میں اور آپ اس وقت اس رمضان المبارک میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو صبح سے شام تک نوکری کر کے تھکا ہوا آتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں نے پھر مسجد میں بھی جانا ہوتا ہے، میں نے افطار پارٹی بھی کرانی ہوتی ہے. نہ تو آپ نے اس رمضان کو دیکھیں، آپ یہ کیسا رمضان اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. نہ اس رمضان میں آپ نے افطار پارٹیاں کرنی ہیں، نہ آپ نے خاندان والوں کو بلانا ہے، نہ آپ نے بڑے بڑے مسجدوں میں ڈنر سپانسر کرنے ہیں، نہ ہی آپ نے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں دفتر میں سارا دن گزارنا ہے، نہ ہی آپ نے مسجد میں ساری رات گزارنی تراویحوں میں. اب تو آپ ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، اور اوپر اللہ کی ذات ہے. اب آپ کے پاس فری ٹائم آ چکا ہے، فراغت ہے، فارغ ہونا. یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے کہ یہ سمجھے رمضان کے اس خاص 1441 ہجری والا جو رمضان ہے نا، 2020 والا رمضان، وہاں تو بالکل ہی پرفیکٹ بیٹھتی، بدرجہ ہم پکی بیٹھتی ہے.
اور کسی رمضان میں یہ حدیث پوری طرح آپ پہ اپلائی ہو یا نہ ہو، آج ہونی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بوڑھے ہو جاؤ، صحت سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ دیکھیں بڑھاپے میں تو بوڑھا شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی میرا خیال وہ ہے گلستان سعدی، اس کا میں ترجمہ ایک بات کا بتا رہا ہوں کہ وہ مفہوم بات کا کہ بوڑھاپے میں تو شیر بھی کہہ دیتا ہے کہ اب میں نے شکار چھوڑ دیا، تو بوڑھے ہو کے نیک ہوئے تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وہ ٹائم ہے کہ شباب اپنی جوانی، اور بتا چکا ہوں میں پہلے جوانی کیا ہوتی، اس سے فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ بڑھاپا دستک دینے لگے، چاندی اتر آئے سر میں بھی اور داڑھی میں بھی اور ہر طرف، ہیں جی۔ اور صحت سے بھی فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی وبائی مرض، کوئی مصیبت ہمیں پکڑ لے۔ آپ جتنے مسلمان اس وقت محفوظ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، بند ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، اب تو آپ کے پاس میرے پاس بہانہ رہ ہی نہیں گیا کہ ہم اس رمضان کا حق نہ ادا کریں۔ تو بس یہی میری آپ سے التجا ہے کہ اس رمضان میں نہ تو ہماری کوئی سوشل گیدرنگز ہونی ہے، نہ دوستوں کے ساتھ ٹی پارٹیز ہونی ہے، نہ افطار پارٹیز ہونی ہے، نہ افطار کے بعد کے حلقے مجلسیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ صرف آپ کا گھر اور اوپر اللہ کی ذات، یہ ختم ہو گئے سارے بہانے۔ اب تو فراغ کا قبل شغلک، آپ کو حدیث بار بار یاد آئے گی کہ کسی نے کہا تھا آپ کو کہ فارغ ٹائم سے فائدہ اٹھا لو، مت اس پہ سارا ٹائم اس پہ نہ برباد کرو، یا اس پہ بیٹھے رہو گے کب تک سوشل میڈیا پہ بیٹھو گے، کب تک ٹک ٹاک کرو گے، کب تک واٹس ایپ کرو گے، کب تک انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر کتنا کھیلو گے؟ ان سب نے گواہی دینی ہے آپ سے۔ اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے، میں نے جس پہ بات شروع کی تھی وہاں ختم کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں ایک رمضان تمہاری زندگی میں ایسا دیا کہ جس میں تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا میرا قرب حاصل کرنے کا، تم نے کیوں نہ حاصل کیا؟ اور وہ حدیث رسول جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یاد رکھیں وہ حدیث بڑی خطرناک حدیث ہے، جس کو رمضان نصیب ہوا اور وہ جنت نہ پا سکا۔ لا الہ الا، 3 بڑی باتیں اس میں، وہ میرے رمضان کے باقی انٹروڈکشنز آپ سنیے گا۔ آپ نے کہا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص، بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص، ٹھیک ہے نا، کہ جس کو رغم انف امرئ رجل من شہد رمضان فلم یغفر له، حدیث صحیح اللہ کے نبی کی ہے۔ تو فائدہ اٹھا لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہی رمضان میرے اور آپ کے اللہ نہ کرے دوزخ کا بن جائے راستہ، اللہ نہ کرے تو، کیونکہ اب تو کوئی بہانہ نہیں رہ گیا نا، اب تو اللہ نے ہمیں پکڑ لینا ہے کہ میں نے تو تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا کہ تم میرے علاوہ میرے قریب آنے کے کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہی ہے رمضان جس میں آپ نے اللہ کے خاص قرب لینا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے۔ وہ سارا پیسہ جو افطار پارٹیوں میں لگنا تھا اب وہ غریبوں کے جانا چاہیے، رشتہ داروں کے گھروں کے دروازوں پہ، وہ اس طریقے سے خیرات کریں جیسے زین العابدین کیا کرتے تھے اور لوگوں کو صبح کھانے ان کے گھروں کے آگے ملتے تھے، وہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ رمضان میرا اور آپ کا ایسا بنے گا کہ یہ ہمارے لیے جنت کی دستک بن جائے گا، جنت کی چابی بن جائے گا، جنت کا راستہ بن جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بڑا ہی وہ بد نصیب ہوگا جس کو رمضان ملے اور وہ جنت نہ پا سکے۔ تو انشاءاللہ جنت کی گارنٹی ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ کیسے لینی ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے، دودھ سیل لگی ہوئی ہے اور اب تو بہانہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ تو مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور پہ یہ رمضان جو لاک ڈاؤن والا ہے نا، اب تو بھائی اس وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کے علاوہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ ٹائم ضائع کرنے، یہ سب اللہ کے ہاں انہوں نے ہمارے گواہ بن جانا ہے ہمارے خلاف۔ تو سوچ لیں اور یاد رکھیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا یہ القرآن حجت لک او علیک، یہ تمہارے یا حق میں حجت ہوگا، تمہارے حق میں وکیل بنے گا، تمہارا حامی مددگار بنے گا، یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ کرے قرآن ہمارا شافع ہو، ہمارا حامی ہو، ہمارا وکیل ہو روز محشر انشاءاللہ۔ وہ خالی باتوں سے نہیں بننا، عمل کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی ہے اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ واللہ اعلم۔